بی جے پی کے 306 ایم پیز کے سامنے آئین کو سامنے رکھ کر اور 300 ایم پیز کے سامنے اس قانون کے بل کو پھاڑ دینا، ٹرپل طلاق کا تین مرتبہ بل لوک سبھا میں پیش ہوا، مجلس اتحاد المسلمین نے اس کی مخالفت کی، اور ہماری مخالفت کرنے کا بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ رائٹ ٹو ایکوالٹی کے خلاف ہے۔ یو پی اے کے لوگ پریشان ہو گئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ آپ یو پی اے کا حصہ ہیں اور آپ اس بل کی مخالفت میں تقریر بھی کی اور ووٹ بھی دیا۔ میں نے کہا اگر ضرورت پڑی تو میں تمہارا ساتھ بھی چھوڑ دوں گا۔ جس کسی بھی حکومت نے غلط قانون لے کر آیا جو بھارت کے آئین کے خلاف تھا، مجلس نے اس کی مخالفت کی۔ 2004 میں مرحوم قائد سالار ملت نے مجھے پہلی مرتبہ حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ سے انتخابات لڑنے کا موقع عنایت فرمایا، اور اللہ کا فضل و کرم رہا، آپ تمام کی دعائیں اور ساتھ رہا کہ 4 مرتبہ پارلیمانی حلقے کی نمائندگی کرنے کا مجھے اعزاز حاصل ہوا۔ ان 4 مرتبہ 2004 سے لے کر 2024 تک مجلس اتحاد المسلمین اور سرزمین حیدرآباد کی عوام کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ 2 مرتبہ مجھے بھارت کی پارلیمنٹ کا بہترین پارلیمنٹرین کا انعام سے مجھے نوازا گیا۔ 2022 کا بہترین پارلیمنٹرین کا ایوارڈ مجھے دیا گیا، اور پھر سنسد رتن کا ایوارڈ مجھے دیا گیا۔ یہ اس لیے دیا گیا کیونکہ اللہ نے آپ کے دلوں میں مجلس اتحاد المسلمین کی محبت پیدا کی، اور اسد الدین اویسی نے بحیثیت رکن پارلیمان حیدرآباد کے میں نے ہر عوامی مسئلے اور مسائل کو اٹھانے کی کوشش کی۔ حکومت چاہے ڈاکٹر منموہن سنگھ کی رہی ہوگی یا پھر موجودہ وزیر اعظم نریندر مودی کی ہوگی، جس کسی بھی حکومت نے غلط قانون لے کر آیا جو بھارت کے آئین کے خلاف تھا، مجلس نے اس کی مخالفت کی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ڈاکٹر منموہن سنگھ کی حکومت میں ہوم منسٹر چدمبرم تھے، انہوں نے ان لافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ میں ترمیم پیدا کرنے کا بل لے کر آئے تھے۔ میری تقریر آج بھی یوٹیوب پر اور پارلیمنٹ کے ریکارڈز میں کوئی جا کر چیک کر سکتا ہے۔ اس وقت ہم یو پی اے کی تائید کر رہے تھے، مگر اس پوری پارلیمنٹ میں اگر کوئی اس قانون کی مخالفت میں کھڑے ہو کر تقریر کیا پورے دلائل کے ساتھ تو مجلس اتحاد المسلمین کا رکن پارلیمان تھا۔ یو پی اے کے لوگ پریشان ہو گئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ آپ یو پی اے کا حصہ ہیں اور آپ اس بل کی مخالفت میں تقریر بھی کی اور ووٹ بھی دیا۔ میں نے کہا اگر ضرورت پڑی تو میں تمہارا ساتھ بھی چھوڑ دوں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جو تم قانون بنانے جا رہے ہو اس قانون کا استعمال صرف اقلیتوں پر اور خاص طور سے مسلم اقلیت پر، دلتوں پر، آدیواسیوں پر اس کا استعمال ہوگا۔ اس وقت ڈاکٹر منموہن سنگھ کی حکومت نے مجلس اتحاد المسلمین کی اس باتوں کو نہیں سمجھا، اور پھر 2019 جولائی میں جب نریندر مودی کی حکومت امت شاہ نے اس قانون میں مزید اور اس میں سختی اور گندگی پیدا کی تو پوری پارلیمنٹ گواہ ہے کہ لوک سبھا میں میں اور امتیاز جلیل صاحب نے اس قانون کی دھجیاں اڑائیں۔ اور اس قانون کی تائید کون کر رہے تھے؟ ہر سیاسی پارٹی کر رہی تھی جو سیکولرزم کا نام لیتی ہے، جس میں کانگریس بھی شامل تھی، جس میں آر جے ڈی بھی شامل تھی۔ راجیہ سبھا میں مجلس نے اس کی مخالفت کی، اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ اسی قانون کے ذریعے
4 سال 5 سال معصوم نوجوان ہوں، پروفیسر ہوں، بلکہ بھیما کوریگاؤں مہاراشٹرا کے بڑے بڑے دانشور پڑھے لکھے لوگ 5 سال جیل میں سڑ کر کبھی بیل ملتی ہے سپریم کورٹ کو جا کر۔ ایک 85 سال کا عیسائی اس جیل میں مر گیا، اس قانون میں اس کو بک کر دیا گیا تھا۔ میرے بھائی، یہ مجلس نے کام کیا، CAA کا قانون آیا تو میں مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے اور امتیاز جلیل نے، ہم نے پوری پارلیمنٹ کے سامنے اس قانون کی، ہمارے ملک کے آئین کے ان تمام کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکلز کو سامنے رکھ کر بتایا کہ یہ قانون رائٹ ٹو ایکوالٹی کے خلاف ہے، یہ قانون مذہبی طور پر بنایا جا رہا ہے جو آئین اجازت نہیں دیتا مذہب کی بنیاد پر۔ اور میں نے یہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر یہ کہا کہ بھارت میں ہم نے دیکھا کہ کیسے گاندھی نے اس ملک کو انگریزوں سے آزادی دلانے میں اہم رول ادا کیا۔ مہاتما گاندھی جب اس وقت وائٹ ساؤتھ افریقہ میں تھے تو وہاں پر گاندھی نے اس قانون کو پھاڑا تھا، یہ کہہ کر یہ قانون نسلی امتیاز پیدا کرتا ہے۔ تو میں نے نریندر مودی کے 306 MPs کے سامنے یہ کہا کہ میں بھی اس قانون کو پھاڑتا ہوں کیونکہ یہ قانون کالا قانون ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کسی میں ہمت نہیں تھی کہ BJP کے 306 MPs کے سامنے آئین کو سامنے رکھ کر اور 300 MPs کے سامنے اس قانون کے بل کو پھاڑ دینا۔ ٹرپل طلاق کا تین مرتبہ بل لوک سبھا میں پیش ہوا، مجلس اتحاد المسلمین نے اس کی مخالفت کی، اور ہماری مخالفت کرنے کا بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ رائٹ ٹو ایکوالٹی کے خلاف ہے، یہ مسلم خواتین کے لیے اور مصائب اور مشکلات کا سبب بنے گا۔ اور ہم نے دلائل کے ساتھ ان تمام 3 وقت بھی مجلس نے اس بل کی مخالفت کی۔ اگر پارلیمنٹ میں اگر بعض وقت تو لوگ مذاق اڑاتے تھے میرا اور امتیاز جلیل کا کہ کیا اویسی مخالفت کرے گا، تو ہم نے مخالفت کی۔ پورا پارلیمنٹ ایک طرف ووٹ دیتا تھا، 500 MPs ایک طرف اور 2 MPs مخالفت میں اپنے ووٹ دیتے تھے، تو BJP والے ہنستے تھے کہ دیکھو ہم 500 ہیں تم 2 ہیں۔ تو میں اٹھ کر کہتا تھا کہ جب تاریخ لکھی جائے گی، جب مورخ کا قلم آزاد ہوگا، جب نہ تم ہوگے نہ میں ہوں گا نہ مودی ہوں گے نہ اویسی ہوگا، تو بھارت کا مورخ لکھے گا کہ 2 دیوانے سچائی کو بیان کر رہے تھے، وہ دیش کو بچانے کا کام کر رہے تھے، بھارت کے آئین کو بچانے کا کام کر رہے تھے۔